بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وفاق المدارس کا جو نظام ہے، درس نظامی کا نصاب ہے، ابھی یہ کتاب ہے کہ نہیں؟ امید ہے ابھی یہ نہیں ہے۔ پچھلے سال تک تیسرے سال میں کنز الدقائق جو کتاب ہے، یعنی کنز معنی خزانہ، دقائق مطلب باریکیاں، ٹھیک ہے جی، باریک چیزیں، یعنی لطیف و باریک مسائل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عبارت عربی کی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے بڑے مسائل جمع کیے جاتے ہیں، یعنی اس حساب سے یہ کتاب ہے۔ تو اس میں زیادہ تر مسائل میں دو ہوتے ہیں، وہ اس سے کتاب الطہارہ یعنی وضو وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ دوسرا حصہ کتاب البیوع یعنی بزنس کے مسائل آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتاب البیوع یہ ہے ہمارے سامنے، یہ کتاب بیوع کے بیان میں۔ بے لغت میں مبادلۃ الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تبدیل کرنے کو کہتے ہیں، چینج ود اینی تھنگ، ٹھیک ہے جی، اینی تھنگ چینج ود اینی تھنگ۔ بارٹر سسٹم، جیسے آپ نے پڑھا کہیں پہ، بارٹر سسٹم یہ شروع سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی پیسے، کرنسی وغیرہ، بارٹر انگلش میں بولتے ہیں نا، تبادلہ، چینج کرنا، مارچا مارنا، آسان الفاظ میں آپ آج سائیکل سمجھے، موٹر سائیکل کے بدلے موٹر سائیکل مارچا مار لیا، موبائل سے دوسرے موبائل مارچا مار لیا، تو یہ اس کا معنی ہے، کس کا معنی ہے؟ بیع کا معنی ہے، ٹھیک ہے جی، لغت میں۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، بیع لغت میں مبادلۃ الشیء بالشیء، اس کو پڑھیں عربی کو، ٹھیک ہے جی، مبادلۃ الشیء بالشیء۔ ہاں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تبدیل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا، سمجھ آ گیا معنی، ٹھیک ہے جی، یعنی بے کا معنی ہے۔ اور شرعی تعریف وہی ہے جو مصنف رحمۃ اللہ نے کی ہے۔ لفظ بے ازداد، یعنی وہ پیچھے ہوگی، اب اس پہ ہم جائیں گے بعد میں، کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اب آگے عبارت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لفظ بے ازداد میں سے ہے، یعنی ضد کی جمع ازداد، خرید و فروخت دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ بے لفظ یہ کیا ہے؟ بائنگ اینڈ سیلنگ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ لفظ بے مصدر ہے، مصدر مطلب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصدر اردو اسم کا نام ہے، یعنی مصدر کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے جی؟ اسم کی ایک قسم ہے، مصدر، اسم مشتق، مصدر جامد، پھر اسم کی جو تین نام ہے نا، مصدر، جامد، مشتق، یہ اردو میں بھی اسکول والوں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مصدر کا اگر آپ اردو میں معنی کریں تو اس کے آخر میں نون زبر نا آتا ہے، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، تو یہ عربی میں اس کو مصدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عربی میں مصدر کہتے ہیں۔ اور عربی میں کوئی لفظ اگر ایک فعل لائیں گے تو الضرب، النصر وغیرہ، یا ضرب، نصر، یہ جس کے آخر میں تنوین ہوگی تو وہ مصدر ہوگا یا اسم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور مصدر تثنیہ جمع نہیں لایا جاتا، تو مصنف نے بیوع بصیغہ جمع کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ اعتراض اشکال ہے، یہاں پہ بیوع بے کی جمع ہے نا، اعتراض اشکال کا بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں بے مبیع اس میں مفعول کے معنی میں، اور مبیعات کی بہت ساری انواع اور اقسام ہیں، اس لیے اس کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ کام، یعنی چیز جو ہوتی ہے نا، چیز ایک ہوتا ہے خریدنے والا اور ایک ہوتا ہے بیچنے والا، تو وہ جو چیز ہے وہ مفعول ہے، جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مبیع بھی ہے اور مفعول بھی اسے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جی میں نے گلاس کو توڑ دیا، تو گلاس اس میں مفعول ہوا، یعنی جس کے اوپر ہم نے کام کیا، جس پروجیکٹ پہ، مارنے کا، کھانے کا، وہ اس میں مفعول ہوتا ہے۔ جو کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس پر کام کیا جاتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔
مبی چیز کو بھی کہتے ہیں. موبائل ہے مثلاً وہ مبی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں مبیع یا مبیعہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور مبیعات جمع کی بہت ساری انواع اور اقسام ہیں. شاباش، ٹھیک ہو گیا. مبی یا مبیعات جمع ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سمجھ آ گیا؟ اس میں کوئی ہے سوال؟ بہت بیع کا مطلب یا مبی کا؟ کس کا مطلب، بیع کا یا مبی کا؟ یہ بیع کا مطلب کچھ ہے. یہ والا ہو گیا نا، آگے مبی کی بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے جی. بیع مطلب انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ خرید و فروخت. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا نا، خرید کے لیے بھی فروخت کے لیے بھی. حالانکہ سیلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیل کرنا، چیز بیچنا. اور بائنگ کا مطلب خریدنا. لیکن عربی میں یہ بڑا لفظ ہے کہ ایک ہی لفظ میں دونوں احتمالات ہیں، دونوں معنی شامل ہیں. خرید کے معنی بھی، فروخت کے معنی بھی بیع کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اور یعنی آسان لغت کے اعتبار سے چیز کا تبادلہ کرنا. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، کرنسی تو نہیں تھی. گندم کسی کو دے دی، اس کے بدلے اس سے جو لے لیا، جو دیا. کھجور دے کے کشمش لے لی، فلاں لے لی. مطلب اس طرح تبادلہ ہوتا تھا نا شروع میں. جیسے کہ آج کرنسی کے بدلے ہم لیتے ہیں، تو یہ ترتیب ہے. ٹھیک ہے جی. کرنسی دے کے تب چیزیں لیتے ہیں. پہلے زمانے میں تو کرنسی جب نہیں تھی تو پھر ایسے ہی چیزیں آپس میں تبادلہ کیا جاتا تھا. تو اس وقت سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. آگے کہتے ہیں جی، بہت جلدی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، 10 منٹ باقی. یہ کیا ہے؟ اچھا، وہ پہلے سے کلاس آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اقسام ہے، اس لیے اس کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا. یعنی یہ اوپر بیوع لفظ آیا نا، اس پہ بات ہو رہی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت انواع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لفظ بیع جمع لایا. یعنی انواع مطلب نوع کی قسم، انواع ہیں، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں بزنس میں، خرید و فروخت، تجارت میں. تو اس لیے بیوع استعمال ہوا ہے، جمع آیا کہ بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں. گندم کے علیحدہ ہیں، گاڑیوں کے، موٹر سائیکلوں کے، اور شروع میں، ٹھیک ہے جی، شروع میں کھیتوں کے، اور اس کے اندر کتنی قسمیں ہیں. تو اس لیے بیوع لائے جمع. لفظ بے متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، یعنی 2 مفعول ہوتا ہے، کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بیع کا شیء، کیونکہ عبارت نہیں نظر آ رہی مجھے صحیح طرح، تو اور کبھی موبائل میں شیء نظر آ رہی ہو تو اس کے تلفظ دیکھیں کیا ہے. بعتک الشیء ہے میرے خیال ہے. بعتک الشیء، بعتک الشیء، میں نے تجھے چیز بیچی. اور کبھی برائے تاکید 2 مفعول ہو گیا، ایک کاف اور ایک شیء. اور کبھی برائے تاکید مفعول اول پر من داخل کرتے ہیں، کہ جیسے بعت من زید الدار. اور کبھی لام زائدہ داخل کرتے ہیں، کہا جاتا ہے بعتک لک الشیء. تو یہ زیادہ اس میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مبی کے اعتبار سے مطلق بیع کی 4 قسمیں ہیں. مبی یعنی چیز کے اعتبار سے، موبائل وغیرہ کے اعتبار سے. مبی کو آپ کوئی چیز لے لیں، اس کی جگہ پھل فروٹ کر لیں، کوئی بھی چیز جو بیچی جاتی ہے مبی کی جگہ وہ آپ لے آئیں، ذہن میں تو سمجھ آ جائے کہ مبی کیا ہوتا ہے. چیز کو بولتے ہیں جو چیز بیچی جاتی ہے، خریدے. سامان بعوض سامان فروخت کرنا، اس کو بیع مقائضہ کہتے ہیں. یہ چیزیں اگر ٹائم ہو جب تو لکھنے کی ہیں، انشاءاللہ بہت کام آئیں گی. پہلی قسم ہے تو مقائضہ، سامان بعوض سامان فروخت کرنا، اس کو بیع مقائضہ کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ موبائل کے بدلے موبائل. سامان بعوض ثمن فروخت کرنا، اس قسم کو بیع کہا جاتا ہے.
ثمن مطلب قیمت ہوتی ہے، کرنسی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، سونا چاندی کر لیں، اس سب کو، سونا چاندی کو، پیسے اور روپیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثمن کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ آتا ہے ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت، قیمت کو بھی کہتے ہیں، منی، کرنسی، سب کو کہیں گے ثمن۔ ثمن کا معنی سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے جی کہ نہیں؟ فروخت کرنا، اس قسم کو بیع کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیع کی انواع کی مشہور قسم ہے۔ یعنی اب بھی یہ مشہور ہے کہ نہیں؟ مطلب ہر پوری دنیا میں ثمن چلتا ہے، یعنی اور ثمن کے اندر کرنسی کو ہم کر لیں ایڈ، کرنسی چلتی ہے، کرنسی کے بغیر اب بڑا مشکل ہے کوئی چیز ملنا، پیسے ہوں گے تو کوئی ملے گا جی، ٹھیک ہے جی، آن لائن ہو آف لائن ہو جو بھی ہو۔ ثمن بعوض ثمن فروخت کرنا، اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے، صاد کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ ثمن بعوض ثمن فروخت کرنا، سونے کو سونے کے بدلے ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ دین بعوض عین فروخت، ثمن قیمت کو، سونے کو بھی کہیں گے، چاندی کو بھی کہیں گے، اور روپے پیسے کو بھی، ٹھیک ہے جی، کرنسی وغیرہ، ہاں زیورات بھی اور پیسوں کو بھی کہیں گے نا، کیونکہ ہاں زیورات کے علاوہ پیسوں کو بھی، پیسے شیسے جتنے بھی کرنسی وغیرہ جو بھی ہے نا، ثمن کہیں گے۔ اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پہلی کیا تھی؟ سامان بعوض سامان فروخت کرنا، اس کو بیع مقاضہ کہا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سامان بعوض ثمن فروخت کرنے، اس قسم کو بیع کہا جاتا ہے۔ یہ 2 ہو گئے، کیونکہ یہ بیع کی انواع کی مشہور قسم ہے۔ ثمن بعوض ثمن فروخت کرنا، اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے، یہ تیسری قسم ہو گئی۔ چوتھی ہے دین بعوض عین فروخت کرنا، کیونکہ یہ دین لفظ ہے، دین قرض بھی کہہ سکتے ہیں، ادھار شدار، دین کا مطلب قرض ادھار شدار، بعوض عین فروخت کرنا، اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ رکن بیع ایجاب اور قبول ہے، اور حکم بیع ملک ہے۔ اچھا جی، رکن بیع ایجاب اور قبول ہے، رکن ایجاب اور قبول ہے، یعنی بیع کا رکن ایک خاص جو مقصد ہے نا، یعنی جس سے خرید و فروخت ہو جاتی ہے، ایجاب اور قبول ہے۔ جس طرح اب ایجاب و قبول کو ہم نکاح میں سمجھتے ہیں، نکاح تب ہوتا ہے جب ایجاب و قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ آتا ہے، مولوی صاحب بھیجتے ہیں، جاؤ جی لڑکی کو پوچھ کے آؤ، اتنے اس میں حق مہر میں نکاح قبول ہے، وہ کہتے ہیں قبول ہے، قبول کی طرح ایجاب و قبول خرید و فروخت میں بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ موٹر سائیکل دیکھا، پسند آیا، تو خریدنے والا کہتا ہے جی یہ سارا کچھ یہ ترتیب ہے جی، یہ آپ نے پسند آ گیا، دیکھ لیں ہر چیز، بائک شائک موٹر سائیکل ٹینکی شینکی سب دیکھ لیں، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے یہ 60,000 میں، یہ میں بیع یا یہ سودا، آج کل سودا کا استعمال ہوتا ہے، قبول ہے، قبول شبول والا نہیں کرتے ہمارے ہاں آج کل، کہتے ہیں بس میں موٹر سائیکل پسند آ گیا، مجھے پسند آ گیا مطلب میں لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں خریدنے والے کی طرف سے ایجاب، ٹھیک ہے جی۔ اور قبول ہے مطلب اب جو بیچ رہا ہے وہ بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی 60,000 میں بیچتا ہوں، مطلب مجھے فائدہ ہے یا نقصان نہیں ہو رہا، تو وہ کہتا ہے قبول ہے۔ وہ قبول کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا نا آج کل، وہ کیا کہتا ہے؟ بس میں ٹھیک ہے جی، مجھے اس میں نقصان نہیں ہے، لہذا یہ ہو گیا، سودا ہو جاتا ہے۔ یہ خرید و فروخت کا رکن ہے، ایجاب اور قبول، ٹھیک ہو گیا جی۔ جیسے قدوری انشاءاللہ ہم ایک سبق پڑھیں گے تو اس میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ آئے گا کہ ماضی کے لفظ سے ایجاب و قبول کرنا، حکم بیع ملک ہے، اور شرائط بیع عاقد کا عاقل ممیز ہوتا ہے، اور مبیع کا مال متقوم اور مقدور تسلیم ہوتا ہے۔ یعنی یہ بڑے بڑے مدرسوں کے والوں کی کتاب ہے، ہم جیسے چھوٹے موٹے طالب علم کوشش کریں گے سمجھنے کی، استاذہ نے جتنا پڑھایا ہے، جو نہیں ہوگا آگے پیچھے کہیں سے نکال کے لے آئیں گے، کچھ نہیں آئے گا سمجھیں گے استادوں کو، بھئی کہیں اور سے درس سنیں گے،
تو یہ بات ہو گئی رکن بے ایجاب قبول ہوتا ہے۔ حکم بے ملک ہے، ملک مطلب کیا ہے؟ جو آپ موٹر سائیکل لے لیا ہے نا اسی پہ آپ فلر رہیں، موٹر سائیکل پہ ہی دیتے ہیں، یا موبائل کر لیں، جو مرضی کر لیں، ایجاب و قبول ہو گیا۔ اب خریدنے والے کی ملک میں، اس کے کنٹرول میں، اس کے مکمل اختیار میں وہ موٹر سائیکل یا کیا آ گیا، موبائل آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے خرید لیا، پیسے دے دیے، یا زبانی کلامی کہہ دیا یا بیانہ دے دیا، آدھے ایڈوانس پیسے دے دیے، تو اب اس کی کیا ہو گئی، جس کی پہلے تھی اس کی ملک سے، اس کے کنٹرول سے نکل کے جس نے خریدی ہے اس کی ملک میں چلی گئی۔ حکم بے ملک ہے، یہ بات اس کی سمجھیں آپ۔ دوسری بات یہ کلیئر ہے بات؟ ہاں جی، پہلی بات دوسری بات کلیئر ہو گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ رکن بے ایجاب و قبول ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ خیر ہے۔ مثال آپ دیں نا، اب کپڑے خریدتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ چلیں کپڑوں کی مثال، ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیں اور کیا کہتا ہے جی، بس یہ 1800 2300 میں کیا ہے جی ہم لیں گے بھائی، اتنے میں دینا ہے جی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا نا کہ دیتا ہوں، قبول ہے، وہ یہ ہو گیا۔ اب یہ زوم ختم ہوگا، 10 منٹ ہم جو ہیں اگر واٹس ایپ پہ آئیں گے، اگر اب ٹائم ہوگا، اس کے بعد پھر ہم اگر دوسرا زوم شروع ہو سکے گا تو کریں گے، موبائل سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ریکارڈنگ کا ہو سکتا ہے، آپشن آیا اس میں۔ شرائط بے عاقد کا عاقل ممیز ہوتا ہے۔ بے کی، بزنس کی شرائط، یعنی وہ معاملہ جو ہو رہا ہے اس کی شرائط، عاقد، ٹھیک ہے جی، عقد کرنے والا کا عاقل ممیز ہونا ہے، ہونا یعنی جو کر رہا ہے وہ بڑا بندہ ہو، چھوٹا موٹا نہ ہو کہ بھائی چھوٹا نابالغ بندہ آگے معاملہ کر رہا ہو، نہ، بڑا ہو، بالغ سمجھدار ہو۔ عاقل کا مطلب یہ عقل مند ہو، چھوٹا بھی اگر ہے تو اتنا تو ہو 15 سال کا، 10 کا، ذہنی مریض نہ ہو، ٹھیک ٹھاک بندہ ہو۔ مبیع کا مال متقوم اور مقدور التسلیم ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں تک، اس کے بعد انشاءاللہ عبارت شروع ہوگی۔ یہ تھوڑا سا وہ خلاصہ تھا، تھوڑا سا عبارت سے پہلے کچھ تشریحی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہے عبارت شروع ہوگی، عربی کی جو اصل کتاب کی عبارت ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، آگے اس طرح کی ترتیب ہوگی جی، کہ یہاں تک کچھ باتیں رہتی ہیں سمجھنی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید سیکھیں اور سمجھیں۔ والسلام علیکم۔